السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کی ہے، جس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ رب ذوالجلال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور دین کو مکمل کر کے میں نے تمہارے لیے تمہارے اوپر جو ہے میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دی، اور اسلام ہی بطور دین میں نے تمہارے لیے منتخب فرمایا، میں نے پسند کیا، اور میں اسلام پر ہی بطور دین جو ہے راضی ہوا ہوں تمہارے لیے۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو خاص فضل و کرم سے توفیق دی۔ اللہ نے اس پر اللہ کا خاص یعنی اس کا اللہ کا جو ہے خاص فضل و احسان ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے دوران عمر جو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ لوگوں کو کسی نے جبر تو نہیں کیا؟ کوئی جبر نہیں الحمدللہ، اور یا کوئی کسی قسم کی لالچ وغیرہ ہو یا اس طرح کے بھی تو نہیں ہے انشاءاللہ۔ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ، اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ لوگ اسلام میں داخل ہوئے الحمدللہ۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں، تو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی توفیق دی۔ دیکھیے اسلام جو ہے، اسلام سلامتی کا نام ہے۔ اسلام جو ہے تمام قسم کی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، ہر قسم کی خوبیاں، تمام قسم کی فضیلتیں یہ اسلام میں موجود ہے۔ اسلام سلامتی سے، اسلام میں ہماری جانوں کی، ہمارے مالوں کی اور ہماری عزت آبرو کی تمام چیزوں کی جو ہے حفاظت موجود ہے، تحفظ موجود ہے۔ اسلام میں ہمیں اپنے آپس کے جو حقوق ہے اس کا خیال رکھنے کا اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ اسلام دین عدل ہے، عدل انصاف کا دین ہے۔ اسلام عزت اور غیرت کا دین ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین عقل ہے۔ تو اسلام جو ہے محبت کا دین ہے، اسلام امن و امان کا دین ہے۔ اسلام ہمیشہ امن و امان کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیشہ محبت اور الفت کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیشہ اتفاق اور اتحاد کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہمیشہ ہمیں یعنی آپس میں دشمنی کرنے سے، اختلاف کرنے سے ہمیں ہمیشہ منع کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنے سے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض عداوت رکھنے سے، اور ایک دوسرے کی حتیٰ کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے، ایک دوسرے کے خلاف چغلی کرنے سے، ایک دوسرے پر الزام لگانے سے، یعنی ہر بری چیزوں سے اسلام ہمیں روکتا ہے، اور ہر اچھی چیزوں کا اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی توفیق دی الحمدللہ۔ اسلام میں اللہ کے حقوق اور اسی طرح بندوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا جو ہے اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ اسلام وہ پاکیزہ اور وہ بابرکت دین ہے
جس میں انسانوں کے تمام حقوق موجود ہیں، بلکہ اسلام میں صرف انسانوں کے حقوق نہیں، حیوانوں کے بھی حقوق کا خیال رکھنے کا اسلام نے ہمیں خصوصی طور پر درس دیا ہوا ہے۔ اسلام یہاں تک فرماتا ہے کہ حیوانوں کے بھی حقوق کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک جانور کو ذبح کرنا ہو تو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے، یہاں تک فرمایا، تاکہ دوسرے جانور کو جو تکلیف نہ پہنچے، وہ خوف زدہ نہ ہو جائے۔ اور اسلام ہمیں یہاں تک درس دیتا ہے کہ کسی بھی حیوان کو جو ہے بلا وجہ اس کو تکلیف دینے سے منع کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت جو ہے جہنم میں چلی گئی ایک بلی کی وجہ سے۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي ترکتها تاکل من خشاش الارض او کما قال علیہ السلام۔ ایک عورت جو ہے ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، اس عورت نے اس بلی کو باندھ کے رکھا اور اس بلی کو کھلایا بھی نہیں پلایا بھی نہیں، اور وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس بلی کی وجہ سے وہ عورت جو ہے جہنم میں چلی گئی۔ تو اسلام ہمیں جانوروں کے حقوق کا بھی درس دیتا ہے۔ جبکہ دوسری جگہ پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت جو ہے ایک بد کردار اور فاحشہ عورت، اس نے ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے۔ اب دیکھو اسلام کتنا عظیم اور کتنا پاکیزہ دین ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اسلام حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو ہے یہ نعمت عطا کی ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور میں دوبارہ پوچھتا ہوں آپ تمام سے کہ کسی جبر کی وجہ سے، کسی کی دھمکی کی وجہ سے، یا کسی کے دباؤ میں آ کر، یا کسی لالچ کی وجہ سے آپ لوگ اسلام میں داخل تو نہیں ہو رہے، بلکہ اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر، جی اسلام کے محاسن کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اسلام جو ہے وہ تمام لوگوں کے حقوق کا جو ہے خیال رکھنے کا درس دیتا ہے، سب سے پہلے اللہ کے حقوق کا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کا جو ہے خیال رکھنے کا درس دیتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ جب آپ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام میں داخل ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے لیے بھی حقوق ہے اور آپ لوگوں کے اوپر بھی کچھ حقوق ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کو اسلام پر اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے، اور اسلام پر ہی قائم دائم رکھ کر اسی حالت میں ہی مسلمان ہوتے ہوئے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے جو ہے لے جائے، اسلام کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں۔ تو الحمدللہ بہت بڑا کرم ہے۔ اب یہ دیکھو اس عمر میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں، یعنی تقریباً 50-60 سال جو ہے اوپر آپ لوگوں کی عمر ہو چکی ہے، اس کے باوجود الحمدللہ اسلام میں داخل ہوئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر برا کام کرتا رہتا ہے، غلط کام کرتا رہتا ہے، پھر آخر میں مرنے سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ آپ لوگ اتنی یعنی ساری زندگی تقریباً 50-60 سال پہلے کفر کی حالت میں آپ لوگ رہے اور گناہ کرتے رہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو توفیق دی اسلام میں داخل ہونے کی۔ تو الحمدللہ جب اس پر قائم دائم رہو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے جنت کے مستحق ٹھہرو گے انشاءاللہ، جنت کے حقدار بنو گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو جو ہے کلمہ جو ہے میں پڑھتا ہوں، پھر ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیے میرے ساتھ ساتھ، میں پڑھاؤں گا اور آپ لوگ پڑھیے میرے ساتھ کلمہ شہادت جو اسلام میں داخل ہونے کا کلمہ ہے۔ اس میں پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے کیا تھے؟ مطلب ہندو مذہب سے تھے یا عیسائی؟ ہندو مذہب سے تھے، ٹھیک، تمام ہندو مذہب سے تھے پہلے۔ چلو پھر میرے ساتھ جو ہے اس کلمے کو پڑھ لیجئے۔
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आप लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं। अब अल्लाह का शुक्र अदा करें और साथ साथ दुआ करें तो अल्लाह ताला आप सबको जो इस्लाम पर कायम दायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबहुम अला दीनिक। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबहुम अला दीनिक। अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना इला ताअतिक। अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना इला ताअतिक। या अल्लाह, जितने लोगों ने अल्लाह इस्लाम कबूल किया है, या अल्लाह इन सबको इस्लाम पर कायम दायम रखे। या अल्लाह, या अल्लाह इन सबको इस्लाम पर कायम दायम रखे। या अल्लाह, इलाहुल आलमीन, जिन्होंने या अल्लाह इस्लाम कबूल किए है, या अल्लाह इनके इस्लाम को कबूल फरमाया। अल्लाह, या अल्लाह तेरी दरगाह में या अल्लाह इनके इस्लाम को कबूल फरमाया। अल्लाह, या अल्लाह इनको हर किस्म की परेशानियों से या अल्लाह बचा के रखे। या अल्लाह, या अल्लाह इस्लाम पर कायम दायम रखे। या अल्लाह, या अल्लाह हमसे जो हमने ये अमाल किए हैं, या अल्लाह इस हमारे इस टूटे फूटे अमाल को या अल्लाह शर्फ कबूलियत से नवाजे। या अल्लाह, या अल्लाह हमारी इस जामिया को या अल्लाह ता क़यामत कायम दायम रखे। या अल्लाह, या अल्लाह हमारी जामिया को या अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी करके अता फरमाए। या अल्लाह, हर किस्म की परेशानियों से, हर किस्म की शर से या अल्लाह हमारी जामिया को या अल्लाह महफूज रखे। या अल्लाह, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।